الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله على موضع آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدقت يا رب العالمين آمين پچھلے جمعہ کی نسبت سے جو میں باتیں عرض کر رہا تھا میں اپنی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کس قدر یہ گہرا غم تھا کہ انسانیت اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے، کیونکہ پیغمبر کی ذات منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے ہی اللہ ان پر ایمان بالغیب کا تصور واضح کر دیتا ہے۔ ایمان بالغیب سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور ایک واحد اور احد ذات ہے، وہ ایک ایسے دن کو لانے والی ہے جس دن اللہ حق کا وزن قائم کرے گا، اللہ کی ذات کرسی عدالت پر فائز ہو کر انسانیت کے درمیان انصاف کرے گی، اچھا انسان جنت میں چلا جائے گا اور برا انسان دوزخ میں چلا جائے گا، اور قبر ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس میں انسان نے محشر کے دن تک اس کے اندر رہنا ہے۔ اگر اچھا ہوا تو وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہوگا، اگر برا ہوا تو وہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ اب ایک وہ شخص جو اس حقیقت کو جان رہا ہے، یقیناً اس کے احساسات اور ہوتے ہیں
اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے، اس میں کھاؤ اور پیو اور پہنو اور جمع کرو اور محلات بناؤ اور اس دنیا کی آسائشیں جمع کرو، مرنے کے بعد انسان نے مر جانا ہے، پھر دوبارہ انسان نے زندہ ہو کر نہیں اٹھنا۔ اب اس انسان اور اس انسان کے اعمال میں کتنا فرق ہوگا؟ تو پیغمبر کی ذات ایمان بالغیب کے تصور کو لے کر آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا غم تھا، کتنا دکھ تھا انسانیت کا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ کی رضا کے اعمال کیا ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کام کیا ہیں، یہ انسانیت کدھر جا رہی ہے۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میں انسانوں کو ان کی کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزخ کی طرف سے کھینچ رہا ہوں، واپس آؤ، اور یہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اور آپ کا وہ پہلا خطاب جو کوہ صفا پر آپ نے دیا تھا، اس میں آپ نے یہی فرمایا تھا، لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر امڑتا چلا رہا ہے اور وہ تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اس سے مراد یہ تھی کہ اللہ کے عذاب اٹھ رہے ہیں، اللہ کی پکڑ آ رہی ہے، اللہ کا غیظ و غضب غصے میں بڑھ رہا ہے، اور تم اس خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو کہ ایک طرف تم بتوں سے مانگتے ہو، تم زنا کرتے ہو، تم چوریاں کرتے ہو، تم انسانوں پہ شبخون مار کر آزاد انسانوں کو غلام بناتے ہو، تم سودی کاروبار کرتے ہو، طاقتور کمزور کو کھا رہا ہے، تم انسانیت پہ ظلم کر رہے ہو، تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو قرآن بارش کی طرح اتر رہا تھا اس ابتدائی دنوں میں، قرآن بارش کی طرح اتر رہا تھا۔ اگر آپ مکی صورتوں کو پڑھ کر دیکھیں نا تو قرآن کا بہاؤ دیکھیں کیا ہے، یہ قرآن کا بہاؤ ہے اس مکی صورتوں میں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اے میرے حبیب، قیامت آنے والی ہے، زمین ہلا دی جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، ہر انسان قبر سے اٹھایا جائے گا، اور میں انسانیت کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کے ایک ایک عمل کے متعلق پوچھوں گا۔ اور اس کے ساتھ اللہ نافرمانوں اور فرما برداروں کے انجام حضور پر بیان کر رہا تھا۔ وہ پہلی امتیں جنہوں نے نبی کی مانی وہ کیسے کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہ مانی وہ کیسے ناکام ہوئے۔ آپ دیکھیں یہ مکی زندگی سورہ یوسف، اس میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب صبر کرو، یہ جو تمہیں دکھ مل رہے ہیں نا دعوت کی وجہ سے، صبر کرو۔ جس طرح یوسف کامیاب ہوا تھا تم کامیاب ٹھہرو گے، جس طرح یوسف کے بھائی ناکام ہوئے تھے یہ تیرے دشمن ناکام رہیں گے۔ سورہ کہف اتر رہی ہے کہ اے میرے حبیب گھبراؤ نہیں، جس دعوت کو تم لے کر نکلے ہو بظاہر یہ کامیاب نظر نہیں آتی۔ گنتی کے دن، گنتی کے لوگ، غلام، کمزور، وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور انسانیت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ تحریک جو اٹھی ہے یہ بڑی جلدی اپنا دم گھٹ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔
اس دعوت کے پیچھے میں خود خدا کھڑا ہوں، میری طاقتیں کھڑی ہیں، میرے ملائکہ ہیں، میری مدد، میری تائید، میری نصرت جگہ جگہ تیرے ساتھ رہے گی، غم نہ کر، اپنے کام کو کرتا جا، اور انہیں بتا کہ جنہوں نے پیغمبر کی مانی وہ کامیاب رہے، اور جنہوں نے پیغمبر کی نہ مانی وہ ناکام رہے۔ اس پر اللہ نے حضرت نوح کا واقعہ، سورہ نوح مکے میں اتری، پورا واقعہ سنایا۔ دیکھو نہ ماننے والوں کا انجام، میرے حبیب ان کو سناؤ۔ پھر سورہ ہود اتری، اور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نامدار سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کی عمر 50 سے 55 کے بیچ میں تھی، اس میں آپ جا رہے تھے، تو آپ کی داڑھی کے کچھ بال پکنے لگے۔ پکنے لگے کا ترجمہ ہوتا ہے سفید ہونے لگے، اور اس عمر میں عرب میں بال سفید نہیں ہوتے تھے، بالعموم 60 کے بعد ہوتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ بال بڑی جلد پک گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، شیبتنی ہود والقاریہ، مجھے سورہ ہود نے اور سورہ قاریہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ سنایا، حضرت صالح کا واقعہ سنایا، حضرت شعیب کا مدین والوں کا واقعہ سنایا، فرعونیوں کا واقعہ سنایا، قوم لوط کا واقعہ سنایا اس میں۔ اور وہ کیا تھا کہ وہ نافرمان قوم جو پیغمبر کو دعوت کو قبول نہ کر رہی تھی، ایک چیخ آئی اور سارے کے سارے مار دیے گئے، اور قوم لوط پر آسمان سے پتھر برسے، اور قوم صالح پہ ہوائیں چلا دی گئی، ان قوموں پہ ہوائیں چلا دی گئی، تیز و تند ہوائیں چلائی اور اٹھا کے پہاڑوں میں مار دیے گئے، اور فرعونیوں کو پانیوں میں غرق کر دیا گیا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے قرآن اتار کر کہا، میرے حبیب ان کو بتاؤ کہ جو قوم لوط پہ پتھر برسے تھے نا، قوم لوط پہ جو پتھر برسے تھے، وہ پتھر آج بھی اپنے پیمانوں میں بے قرار بیٹھے ہیں کہ کب حکم خدا ہو اور ہم ظالم قوم پہ برسنے لگے۔ وہ چیخیں، وہ تیز آندیاں، وہ باد سرسر، ٹھنڈی ہوائیں جو چلی تھی، وہ بھی اللہ کی قدرت میں موجود ہیں، اور وہ بھی بے قرار ہیں کب اللہ حکم دے اور مکے والوں کو اٹھا کر ان پہاڑوں میں مار دے۔ یہ قرآن اس پہاڑ سے حضور پہ اتر رہا تھا، اور آپ کو غم تھا کہ الہی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری قوم سے مراد یہ سب رشتہ دار تھے، بنی ہاشم جو اوپر قریش، یہ سب ایک خاندان تھا، یہ میرا خاندان، اگر انہوں نے میری نہ مانی تو یا اللہ کہیں ان کا انجام بھی ان قوموں کی طرح نہ ہو جائے۔ یہ غم حضور کو ستا رہا تھا۔ آپ کی بے چینی اور بے قراری مکے میں دیکھیں ذرا، آپ کی بے چینی کا عالم دیکھیں کہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، اے میرے حبیب، میں تمہیں ایک ترتیب بتاتا ہوں، ایک علاج بتاتا ہوں اس غم کو کم کرنے کا۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا المزمل۔ اچھا جی، یہ جو چادر لے کر آپ سوئے ہیں، جب وحی پا کر آئے اور آپ نے چادر اوڑھ کر لپیٹ، اس کا جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ حضور فرشتے کو دیکھ کے ڈر گئے،
غار حرا میں نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا. حضور فرشتے کو دیکھ کر نہیں ڈرے. حضور کے اندر یہ غم آیا کہ میں تو رسول بن چکا ہوں, مجھ پہ وحی اتر رہی ہے, اور میرے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرے حبیب اٹھو اور اس پیغام کو عام کرو. یا اللہ, اتنی بڑی ذمہ داری, اتنا بڑا کام کہ انسانیت کا رخ بدلنا, انسانیت کے خیالات کو بدلنا, ان کے مزاجوں کو بدلنا, شرک کی جگہ پہ توحید کا چراغ روشن کرنا, کفر کو نکال کر ایمان بھرنا. آپ دیکھ لیں, آپ کا ایک نافرمان بیٹا پوری زندگی کوشش کرے وہ نہیں بدلتا, ساری ترکیبوں کے باوجود, ساری کوششوں کے باوجود. لالچ دیتے ہیں ہم بچوں کو, لالچ دیتے ہیں باغی بچوں کو, ٹھیک ہو جائے, نہیں, نہ رشوت میں آتے ہیں نہ باتوں میں آتے ہیں. تو یہ غم حضور کو ستانے لگا, ڈر کہ یا اللہ تو نے مجھے کہا ہے کہ تو پوری انسانیت کا نبی ہے, کالے کا, گورے کا, عربی کا, عجمی کا, شرقی کا, غربی کا, شمالی کا, جنوبی کا. چونکہ قرآن بول رہا تھا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. یا اللہ میری نبوت کا تو دائرہ مخصوص نہیں ہے کہ میں صرف عرب کا نبی ہوں, نہیں, پوری انسانیت کا. پہلے قوموں کی طرح میرا جغرافیہ کوئی خاص نہیں ہے. اتنی ذمہ داری, یہ غم حضور کے اندر تھا, اور اس غم کی وجہ سے چادر لے کر لیٹ گئے. اور اس غم کا اظہار آپ نے خطبہ وداع میں فرمایا تھا. آپ خطبہ وداع پڑھتے ہیں نا حجۃ الوداع میں, آپ نے ان صحابہ سے کیا کہا تھا؟ حل بلغت, یہ مجمع مجھے بتائے کہ کیا جو ذمہ داری میری تھی میں نے پہنچا دی تمہیں. اچھا بھی یہ بتاؤ, کیا حضور کو شک تھا؟ نہیں, کوئی شک نہیں تھا. صحابہ کو شک تھا؟ کوئی شک نہیں تھا. سب نے یہ تصویریں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تھی کہ ادھر بدر میں نبی زخمی ہو رہا ہے, ادھر مکی زندگی میں مارے کھا رہا ہے, اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھا رہا ہے, اپنے رشتہ داروں کے, اپنے چچا کے, اپنے عزیز و اقارب کے. کیا اس نے دعوت میں کمی چھوڑی ہوگی؟ وہی غم تھا. حل بلغتو, حل بلغتو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے اس دعوت کو پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے. تو حضور نے آگے سے کیا کہا؟ اے میرے اللہ گواہ ہو جا, اے میرے اللہ گواہ ہو جا. انسانیت نے گواہی دے دی ہے, جس کام کے لیے تو نے بھیجا تھا اس کی شہادت سن لے, اس کی شہادت پروردگار تو سن لے. یہ غم ستا رہا تھا آپ کو, تو اللہ نے اس کا علاج بتایا کہ یہ غم آپ کیسے کم کریں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. میرے حبیب اپنے غم غلط کرنے کے لیے رات کو تہجد میں کھڑا ہو جایا کر, اور پھر ٹھہر ٹھہر کر رات کو قرآن پڑھا کر. آدھی رات
آدھی رات سے کم، یہ تیری مرضی ہے، چونکہ دن کے وقت تو نے لمبا تیرنا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان لکا فی النہار سبحا طویلا، یہ نہیں کہا اللہ نے اے میرے حبیب دن کے وقت تجھے دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے۔ دن کے وقت بدخو انسانوں سے آپ کا واسطہ پڑنا ہوتا ہے، بدتمیزوں، بے لحاظوں اور درشت خو انسانوں سے آپ کا واسطہ پڑنا ہوتا ہے، وہ آپ کا دل توڑتے ہیں۔ پتہ نا آپ جس کے پاس بھی جاتے وہ آگے سے بدتمیزی کرتا، بے لحاظی کرتا، بکواس کرتا اور عجیب عجیب جملے کستا۔ حضور کی تضحیق کرنے کے لیے وہ لوگ کوئی پہلو نہیں چھوڑتے تھے، آپ کے استہزاء میں کوئی پہلو نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کو چھوٹی شخصیت تھی، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، آپ میں سے کوئی ایک شخص کوئی ایک جملہ کہہ دے میرے متعلق یا مجھے کھڑا ہو کر، آپ اندازہ کریں یہ بات مجھ پہ کتنی گراں گزرے گی، یہ مجھے الجھا دے گی، میری تقریر مجھے بھول جائے گی، اور میری تو اوقات کیا ہے، میری تو حیثیت کیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی جنہیں یہ بچپن میں کہتے تھے امین آیا امین آیا، یہی لوگ تھے نا۔ اور حضور کی شخصیت کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اے میرے حبیب مکے والوں کی نظر میں آپ کی شخصیت کتنی بڑی ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے میرے حبیب یہ مکے کے کافر آپ کی شخصیت کا انکار نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ جوان اس کا کردار اچھا نہیں، یہ نہیں کہتے، آپ کی شخصیت کا پورا احترام کرتے ہیں۔ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ حضور کی شخصیت کے بارے میں وہ خود معترف تھے کہ عبداللہ کا بیٹا اس جیسا جوان ان دو پہاڑوں کے بیچ میں کوئی شخص اس کا مقابل نہیں ہے، اس کا احترام اتنا تھا۔ لیکن جو ہی آپ ان کے سامنے یہ پیغام لے کر آئے قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، الجھی سلجھانے والا نہیں، غیب کو جاننے والا نہیں، کوئی اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، دشمن بن گئے اور آپ سے بدتمیزی کرنے لگے، آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ گزار ہوں آپ کے سامنے، توجہ فرمانا کہ حضور کو کس طرح ستاتے تھے اور ظرف محمد کتنا بڑا تھا، حضور کا ظرف کتنا بڑا تھا اور یہ کتنے کمینے دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، نماز فرض ہونے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، آپ کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کعبے مطاف کے ایک کونے میں یہ ابو جہل اینڈ کمپنی بیٹھی ہوئی ہے، رؤسائے سردار قریش جو حضور کو ستانے والے تھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مل کے کہتے ہیں کہ بھئی فلاں بازار میں، مکے کے فلاں بازار میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی اس کی کون لائے گا؟ کہ اپنے آپ کو یہ نبی کہنے والا جب یہ سجدے میں جائے تو اس کی کمر پہ لا کے رکھ دو۔ ان کی کمر پہ لا کے رکھ، کون یہ کام کرے گا؟ عقبہ بن ابی معیط، یہ نام سنا ہوگا، عقبہ بن ابی معیط، یہ کہنے لگا جی یہ کام میں سر انجام دیتا ہوں۔ اٹھا اور اونٹ کی اوج آپ اندازہ کریں کتنی بھاری برکم ہوتی ہے، کتنا اس کا وزن ہوتا ہے،
میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی تو اسے اٹھا ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی بھی ہو۔ وہ گئے اور جب حضور سجدے میں گئے تو انہوں نے لا کر حضور کی کمرے مبارک پہ رکھ دی، اور اس کے وزن سے حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ اس وزن کی وجہ سے آن حضرت سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود اس روایت کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود ایک کمزور آدمی تھے، اپنی شخصیت کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی بالکل باریک، کمزور۔ عبداللہ بن مسعود کے متعلق ایک روایت ہے کہ ایک دن وہ ایک درخت پہ چڑھے تو کانپنے لگے، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں تھیں ان کی، حضور ہنسنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود بڑے کمزور، ہر لحاظ سے کمزور آدمی تھے۔ وہ کہتے ہیں میں منظر دیکھ رہا تھا مگر میں چھڑا نہیں سکتا تھا حضور کو۔ وہی اس روایت کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، میں چھڑا نہیں سکتا تھا۔ وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے مکے کے سرداروں کو دیکھا کہ جب یہ حضور کو تکلیف پہنچ رہی تھی تو ہنس ہنس کر ایک دوسرے پہ گر رہے تھے، ہنستے ہنستے ایک دوسرے پہ گر رہے تھے۔ تو کیوں نہ کہوں کہ حضور محسن کائنات ہیں، انسانیت کے محسن ہیں۔ آپ نے یہ دکھ اٹھائے تو یہ مسجد آباد ہوئی، آپ نے یہ دکھ اٹھائے تو ایک اللہ کا انسانیت کو تعارف ہوا۔ چوں گوئم مسلمانم بلردم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر مشکلات کتنی آتی ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ لا الہ الا اللہ کا تعارف کسی بھی زمانے میں انسانیت کو کرانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، اس کا حقیقی تصور آپ اس معاشرے میں، بر صغیر میں لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بھئی لا الہ الا اللہ کی روح یہ ہے کہ کسی قبر کو سجدہ نہ کرو، لا الہ الا اللہ کی روح ہے کسی دربار والے سے مانگو نہ، لا الہ الا اللہ کی روح ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھاؤ، لا الہ الا اللہ کی روح یہ ہے کہ اللہ کے بغیر کسی سے مدد کی امید نہ رکھو۔ تو آج بھی وہ کہے گا کہ اگر نہیں اللہ نے یہ کام بانٹ دیے ہیں اپنے بندوں کے درمیان، اس نے بزرگوں میں بانٹ دیے ہیں، اولاد اس سے مانگو، شفا اس سے مانگو، دولت اس سے مانگو، شفائیں اس سے مانگو، آج بھی آپ منوا کر دکھائیں۔ تو میرے بھائیوں اس پہ غور کریں کہ حضور نے یہ دکھ اٹھائے تو کس لیے اٹھائے؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ انسانیت کو بتا دیا جائے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ خدا کا کوئی کنبہ نہیں ہوتا، خدا کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، خدا کی اولاد نہیں ہوتی، وہ اولاد سے پاک، باپ سے پاک، نسب سے پاک، حسب سے پاک، جگہ سے پاک، مقام سے پاک، مکان سے پاک، سمت سے پاک، جہد سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، بھوک سے پاک، بڑھاپے سے پاک، تھکنے سے پاک اور موت سے پاک۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ تو ہنس ہنس کر ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ میں منظر دیکھ رہا تھا، اتنے میں فاطمہ بنت محمد آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، بچی تھی، فاطمہ بنت محمد آئیں، انہوں نے اس اوج کو اتارا اور ساتھ کہنے لگی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات۔ اور ظالموں، ایسے شخص کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، حالانکہ میرا باپ تمہارے سامنے بڑے دلائل لے کر آیا۔
ایسے حضور کو دکھ. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں میری مثال اور ان مکے والوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص ایک نہر کے کنارے پہ کھڑا ہے اور نہر کے نشیب میں ایک دیہات ہے. نشیب سمجھتے ہیں نیچے. آپ دیکھتے ہیں نہر اونچی ہوتی ہے نا, کچھ نہریں زمین کے اندر ہوتی ہیں, کچھ نہریں زمین کے اوپر ہوتی ہیں. کہ وہ نہر جو زمین کے اوپر اور اس کا کنارہ اونچا اور اس کے نشیب میں ایک بستی ہو اور اس بستی میں اس آدمی کے رشتہ دار بہن بھائی بیٹے ماں باپ ہوں اور وہ نہر کے کنارے پہ دیکھ رہا ہے کہ نہر کا بند ٹوٹ رہا ہے. نہر کا بند ٹوٹ رہا ہے اور شگاف پڑ گیا اس میں اور اس کا پانی بڑی تیزی سے بستی کی طرف بڑھے ہے اور بستی والے سو رہے ہیں. تو آپ بتاؤ جو دیکھ رہا ہے شگاف کو اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا, وہ سمجھے گا کہ ابھی یہ پانی میرے عزیز و اقارب کو تباہ کر کے رکھ دے گا. تو میری مثال ایسے ہے, میں اللہ کے عذابوں کو دیکھ رہا ہوں, میں غیب کے اندر جھانک رہا ہوں اور میری بستی کے لوگ سو رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ میرے غم کا کیا حال ہوگا. اچھا کبھی آپ نے یہ برف بیچنے والے کو دیکھا ہے؟ جون جولائی کے دن ہوں اور شام پڑ رہی ہو, اس کی برف بکنے کی بجائے پگھلنے لگے. ایسا آدمی, اس کی برف پگھل رہی ہو, آپ اس سے جو بھی بات کریں اس کا دھیان برف کی طرف ہوگا, اس کا دھیان برف کی طرف ہوگا. یہ بک نہیں رہی, یہ تو پگھل رہی ہے. حضور ایسے اپنے اندر پریشان تھے کہ وقت گزر رہا ہے, کہیں عذاب کی مہلت ختم نہ ہو جائے اور ان پر بھی پتھر نہ برسیں, ان پر بھی ہوائیں نہ چلیں. تو آپ اس لیے تیزی سے دوڑ رہے تھے دن رات. آپ کا کام یہ تھا, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. آخری بات بیان کر کے اپنی بات تمام کرتا ہوں. آپ دیکھیں نا, جب یہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے, کہنے لگے اے ابو طالب, 3 سفارتیں ہیں ابو طالب کے پاس. آخری سفارت, اے بابا جان 80 سال عمر جناب ابو طالب کی اور بہت بڑے قبیلے کے سردار, اے ابو طالب تمہارا بڑا احترام ہے, لیکن تیرے بھتیجے نے ہمیں ستایا بڑا ہے. یہ ہمارے بتوں کو کہتا ہے کہ یہ کاہے کے نہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ہمیں بڑا ستایا ہے. یا ایسے کرو یا اسے روک لو یا تم راستے سے ہٹ جاؤ. اگر ہٹنا نہیں ہے تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ, یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے. یعنی بنی ہاشم اور اس کے حلیف. اے ابو طالب بڑا برداشت کیا ہم نے تیرے بھتیجے کو تیرے احترام میں, لیکن اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت ابو طالب بھی تھوڑا سا لرز گئے. حضور کو بلایا, کہنے لگا میرے بھتیجا, تیرا چچا بوڑھا ہو چکا ہے, 80 سال عمر ہے, اب کمزور ہو گیا ہوں, میں نے بڑا دفاع کیا تیرا, اب بیٹا تم بھی بس کرو, اب بیٹا تم بھی بس کرو. تو حضور فرمانے لگے میرے چچا تم نے میری بڑی مدد کی, شکریہ, تم بھی میری پشت سے ہٹ جاؤ. مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر, چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں اور مجھے یہ کہیں کہ اس پکار کو چھوڑ دے, اس صدا کو چھوڑ دے جو تو دیتا ہے, تو میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا. یا اللہ میری بات کو پوری انسانیت تک پہنچا دے گا یا اس راستے میں میں فنا ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر آپ ابو طالب کی مجلس سے اٹھنے لگے.
فبکا محمد، حضور رونے لگے، آپ رو پڑے۔ یقیناً ابو طالب کا سہارا ایک بہت بڑا سہارا تھا، کیونکہ ان کی وفات کے سال کو عام الہدن کہا گیا ہے۔ جس سال میں ابو طالب فوت ہوئے اسے عام الہدن، غم کا سال، حضور کے لیے یہ سب سے بڑے غم کے سال تھا، ابو طالب کی وفات کا دن۔ جناب ابو طالب نے جب دیکھا نا کہ عبداللہ کا بیٹا رو رہا ہے، ہائے ہائے، عبداللہ کا بیٹا رو رہا ہے میرے اس جملے پر کہ میں نے اس کا ساتھ چھوڑنے کو تھوڑا سا کہا ہے، اس جملے پہ تو جناب ابو طالب نے آواز دی، بھتیجا واپس آؤ، واپس آؤ، واپس آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے تو ایک شعر کہا، میں ذرا سناتا ہوں، عربی کا ہے، بیٹھ جاؤ۔ واللہ لن یصل الیک بجمعہم، واللہ لن یصل الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا۔ اے میرے بیٹا، یہ کافروں کی جمعیت، ان کا جتھا، ان کی طاقت تجھ تک نہیں پہنچ سکے گی جب تک کہ مجھے قبر میں نہ چھوڑ دیا جائے، جب تک مجھے قبر میں دفن کر دیے، اس کے بعد یہ آپ کو کچھ کہہ دے تو کہہ لیں، جب تک ابو طالب کی زندگی ہے میرے محمد، کوئی تیری طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کا حوصلہ اور بڑھا اور بڑا۔ میں تو پچھلے جملے کی تائید میں بات کہی ہے نا کہ اے میرے چچا، تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو، پوری انسانیت مجھے چھوڑ دے، میں تنہا بھی رہ جاؤں اس راہ میں، اپنی جان دے دوں گا، اور ایک اللہ کہنے سے کبھی میں بات نہیں آؤں گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں یہاں سے عرض کروں گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔